پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر ایڈوانس پیکو لیزر ٹیکنالوجی کی بدولت جھائیوں اور براؤن دھبوں کا خاتمہ آپ کی جلد کو دے ایک نیا نکھار. نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی. فون 0341 000 6060 0345 210 5338. السلام علیکم. لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید. آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں. اسرائیل جنگی اخراجات کے آگے بے بس، 20,000 فوجی واپس. شمالی وزیرستان پنجاب کے 6 حجام اغوا کے بعد قتل. پاک فوج کا آپریشن، بمبار سمیت 4 دہشت گرد ہلاک. مسلح افواج کسی بھی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا پاک فضائیہ کے آپریشنل ایئر بیس کا دورہ. دھند کے باعث پروازوں کا شیڈیول درہم برہم. حکومت پنجاب کا لاہور میں دوبارہ مصنوعی بارش برسانے کا فیصلہ. سردی کی شدت سے دائمی دمے کے مریضوں کو مشکلات. گلے، زکام، بخار کے مریضوں میں اضافے کے ساتھ بچوں میں چکن پاکس کی لہر بھی آ گئی. KMC کے ہسپتالوں کو میئر کراچی نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت چلانے کا فیصلہ کر لیا. اب آپ سراج الدین امجدی کی خصوصی رپورٹ ملاحظہ فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں سراج الدین امجدی. ناظرین کرام، باب الاسلام سندھ میں مقتدر حلقوں کی جانب سے مداخلت کے باوجود محکمہ صحت سندھ نگراں وزیر اعلیٰ مقبول باقر سائیں سرکار کی محکمہ صحت میں شامل افسر شاہی اور وزیر اعلیٰ کے ہم زلف پر مبنی سیکریٹری صحت کی ٹرائیکا نے صحت اور تندرستی کے اس شعبے کو بازیچہ اطفال بنا کر رکھ دیا ہے. نگراں وزیر صحت ڈاکٹر سعد خالد نیاز محکمہ صحت میں محض علامتی استعارہ سے زیادہ کچھ نہیں، گو کہ سہ رکنی مثلث نے پورا زور لگا لیا کہ نگراں وزیر صحت خود مستعفی ہو جائیں، لیکن وزیر صحت نے ایسا کوئی اقدام کرنے کے بجائے تاحال ڈٹے ہوئے ہیں اور اپنے تئیں وہ محکمہ صحت میں کوئی اصلاحاتی اقدام تو نہیں کر پائے، لیکن سسٹم مافیا کو کھل کر کھیلنے اور لوٹ مار کی وارداتوں کے راستے میں کئی جگہ پر وہ بڑی رکاوٹ ضرور ثابت ہوئے ہیں. اس کشمکش کا زیادہ فائدہ سسٹم مافیا کو ہوا اور محکمہ صحت آج کل بد انتظامی کے اعتبار سے بھی سوا نیزے پر ہے، جس کی تازہ ترین مثال ڈاکٹر فرحانہ میمن، لیڈی ہیلتھ ورکرز پروگرام کی ایڈیشنل ڈائریکٹر. ان کے شعبے میں بد انتظامی اور لیڈی ہیلتھ ورکرز کی اسٹیشنری کی عدم فراہمی کی شکایات پر وزیر صحت ڈاکٹر سعد خالد نیاز کی باز پرس پر انہوں نے جس غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ہے اس پر ان کے خلاف سخت انضباطی کارروائی سول سروس رولز کے مطابق تو بنتی ہے، لیکن شاید ان کی یہ تاریخی حقیقت نہ تو نگراں وزیر صحت کو معلوم ہے اور نہ ہی محکمہ صحت کے حالیہ حکام کو ان کا پس منظر معلوم ہے. انہیں متعارف کرانے والے سابق سیکریٹری صحت خالد لطیف چودھری نے سکھر سے انہیں بحیثیت انٹامولوجسٹ ڈپلومے کی بنیاد پر انہیں کراچی لائے. اس کے بعد یہ سابق سیکریٹری صحت عاشق حسین میمن مرحوم اور ان کے صاحبزادے جو محکمہ کھیل میں سیکشن افسر تھے، ان دونوں کی بیک وقت پسندیدہ شخصیت بن گئیں. یہاں یہ امر دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ روزنامہ جرأت کراچی میں میری اسٹوری پر عاشق حسین میمن کو نیب سے کروڑوں روپے کی بارگیننگ پر ان کی جاں بخشی ہوئی تھی. بعد ازاں یہ متحدہ قومی موومنٹ کے قائد کے سابق سسر اور سابق مشیر صحت سندھ فیصل ملک کی آنکھوں کا تارا بنی رہیں.
جبکہ ان کی MPH کی اسلام آباد کی ڈگری سکھر کے ڈاکٹر لاڑک کی مہربانی کا نتیجہ ہے کہ امتحان کسی نے دیا، ڈگری ڈاکٹر فرحانہ میمن کو عطا کی گئی، اور حالیہ منصب پر آتے ہی ڈاکٹر فرحانہ میمن نے بات آئی لینڈ جیسے پوش علاقے میں جو ذاتی بنگلہ خریدا ہے، اور ان کا بیٹا ہماری تحقیقاتی ٹیم کے مطابق بیرون ملک میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا ہے، یوں آمدنی سے زائد اثاثہ جات کا براہ راست کیس تو بنتا ہے، لیکن یہ ہمارا قومی المیہ ہے کہ FBI سمیت دیگر متعلقہ ادارے کالے دھن کے سرکاری افسروں سمیت دیگر لوگوں کو قانون کے شکنجے میں لانے کا کوئی ٹھوس میکنزم نہیں رکھتے ہیں، اور ملک میں جاری قومی ایکشن پلان میں بھی سیاہ دھن بنانے والے ملک دشمن عناصر کو پکڑنے کا ایپیکس کمیٹی میں کوئی مؤثر لاہے عمل موجود نہیں ہے۔ انشاءاللہ کالے دھن کے حوالے سے کل کی خصوصی رپورٹ میں مزید آپ کو آگاہی دوں گا۔ آج کے خبرنامے کے آخری حصے میں خصوصی خبر کے مطابق آج جمعرات کو نگراں وزیر صحت ڈاکٹر سعد خالد نیاز شہید محترمہ بے نظیر بھٹو انسٹیٹیوٹ آف ٹراما سینٹر میں نئی سٹی اسکین مشین کا افتتاح کرنے ناسازی طبع کے باوجود پہنچے، جہاں ٹراما سینٹر کے چیف ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد صابر میمن اور ان کے ماتحت افسران نے ان کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ واضح رہے کہ نگراں وزیر صحت انسٹیٹیوٹ کے بورڈ آف گورنرز کے بربنائے عہدہ چیئرمین بھی ہیں۔ مذکورہ سٹی اسکین مشین کی تنصیب حکومت سندھ کی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے نتیجے میں عمل میں آئی ہے، جس میں مخیر شخصیات ندیم یحییٰ، نوید یحییٰ اور عمر شیخ کے فراخ دلانہ عطیات نے اس بڑے منصوبے کی تکمیل کو نہ صرف آسان بنایا بلکہ ممکن بھی بنایا۔ ڈاکٹر محمد صابر میمن نے انسٹیٹیوٹ کی ضروریات کے مطابق جہاں پہلی بار ایکیڈمک سیکشن کو فعال اور متحرک کیا ہے، وہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت مذکورہ منصوبے کی تکمیل میں فعال کردار بھی ادا کیا ہے۔ وزیر صحت ڈاکٹر سعد خالد نیاز نے اس موقع پر امید ظاہر کی کہ ٹراما سینٹر پر ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ پر جو دباؤ اور رش تھا، اس نئی مشین کی تنصیب کے بعد مریضوں کو بر وقت تشخیصی سہولیات میسر آ سکیں گی۔ ناظرین کرام، دلچسپ امر یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقر جو صحت کے اداروں کے دوروں کا شوق جنون کی حد تک رکھتے ہیں، وہ تاحال ٹراما سینٹر کے دورے سے محروم ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔